پلاؤ میں لٹے ہوئے کاروان حریت کو 11 محرم الحرام 61 ہجری کے دن پابند سلاسل کر کے 12 محرم الحرام کو کوفے میں لایا گیا اور کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں اس کی خوب تشہیر کی گئی، اور اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ بازاروں اور دربار میں اس کاروان کے افراد نے خطبے دیے اور دربار ابن زیاد میں بہت سے ہولناک واقعات رونما ہوئے جنہیں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، اور ابن زیاد نے کوفہ میں 3 دن قید رکھنے کے بعد یزید کے حکم پر 15 محرم کو یہ کاروان شام روانہ کر دیا، اور مختلف منزلوں سے گزرنے کے بعد یکم صفر 61 ہجری کو شام کے دارالحکومت دمشق پہنچا۔ قبل اس کے کہ ہم یہاں پر دربار شام میں وقوع پذیر ہونے والے حالات کا تفصیلی تذکرہ کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر قدرے ان لوگوں کی نظریاتی تربیت پر روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ ان کی نظریاتی تربیت کس طرح ہوئی اور ان کی اسلامی معلومات کس حد تک تھیں اور اسلام کے ساتھ ان کی کس حد تک وابستگی تھی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ 40 سال تک امیر شام نے شام اور اس کے اطراف اور نواحی علاقوں پر حکومت کی، چونکہ یہاں کے باشندے تازہ مسلمان ہوئے تھے، اور جس دن سے عیسائیت کو چھوڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اسی دن سے ابو سفیان کے خاندان اور اس کے کٹ پتلی حکمرانوں کے علاوہ اس خطے میں کسی اور کو نہیں پہچانتے تھے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی مقدرات عصمت اور شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سر کس قسم کے علاقے میں لائے گئے۔ وہاں پر امیر شام نے لوگوں کی اخلاقی اور اسلامی تربیت اپنی مرضی سے کی تھی۔ لوگ تو ہوتے ہی الناس علی دین ملوکہم کے مصداق ہیں، ان کا دین وہی ہوتا ہے جو ان کے حکام اور بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے قارئین کو یاد ہوگا کہ جنگ صفین میں امیر شام نے مختلف چال بازوں اور چالوں کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف بغاوت پر اکسایا، اور وہ امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور خود اس نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف وہ مسموم پروپیگنڈا کیا کہ شام کے رہنے والے علی علیہ السلام اور اولاد علی کو واجب القتل جانتے تھے، اور منبر پر ایک طویل عرصے تک علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گالیاں دی جاتی رہیں۔ یہی وجہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کو شام میں اس قدر سخت مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اہل بیت کے عظیم فرد امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا جاتا کہ آپ کے ساتھ کس جگہ پر سب سے زیادہ سخت گزری، تو وہ 3 بار کہتے الشام الشام الشام، اور اسی ہی کے بارے میں ریاض الاحزان میں منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے شعر پڑھا، اے کاش کہ میں دمشق کا منہ نہ دیکھتا اور مجھے یزید ہر شہر و دیار میں اس حالت میں قیدی نہ دیکھتا۔ اس کے باوجود شام میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جو خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے، اور بنو امیہ کے طرفداروں حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو اٹھانے والوں کے ساتھ مرنے مارنے پر اتر آئے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور مخالفین کی تعداد بہت زیادہ۔ ہماری اس گفتگو کا شاہد بہار الانوار کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جب مقدرات عصمت و طہارت کو قید کر کے دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر لایا گیا تو فوراً ایک بوڑھا شامی آگے آیا اور بڑھ کر سید سجاد علیہ السلام سے کہتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہارا خاتمہ کر دیا، اور یزید کو تم پر فتح عطا فرمائی اور شہروں کو تمہارے مردوں سے خالی کر دیا۔ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے بزرگ، تو نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آیا سورہ شورى کی آیت نمبر 23 بھی پڑھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی،
کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ جی ہاں پڑھیے۔ امام نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی قرابت دار ہم ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے سورہ انفال کی آیت 41 بھی پڑھی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے یعنی جانے رکھو کہ تم جو منفعت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خمس اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور اس کے قرابت داروں کا ہے۔ اس نے کہا جی یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہی قرابت دار ہم ہیں۔ اچھا یہ بتا کہ تم نے سورہ احزاب کی آیت 33 بھی پڑھی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے اے اہل بیت، خدا کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تمہیں کما حق کا ہو پاک و پاکیزہ رکھے۔ کہا جی بالکل پڑھی ہے۔ فرمایا حضور وہی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہیں جنہیں آیت میں طہارت کے ساتھ مختص کر دیا گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ بوڑھا شخص خاموش ہو گیا اور اپنی کہی ہوئی باتوں پر اظہار ندامت کر رہا تھا۔ پھر اس نے امام مظلوم کی طرف منہ کر کے کہا تمہیں خدا کی قسم واقعی تم وہی لوگ ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہاں ہم وہی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی خاندان عصمت و طہارت ہیں۔ مجھے اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہم انہی کا خاندان ہیں۔ کوئی آدمی سے رہا نہ گیا، تاڑے مار مار کر رونے لگا، اپنا عمامہ سر سے اتار کر آسمان کی جانب منہ کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی خداوندا میں آل محمد کے تمام دشمنوں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں، خواہ وہ جنوں سے ہیں یا انسانوں سے۔ پھر اس کے بعد امام علی وقار کی طرف رخ کر کے کہا مولا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تو توبہ کر لے تو خداوند کریم تجھے معاف کر دے گا اور تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس نے فوراً توبہ کی اور کہا میں نے جو کچھ کہا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ جاسوسوں نے اس بوڑھے شخص کی توبہ کی خبر یزید کو دی تو یزید نے اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اور مقتل کی کتابوں میں جب دربار شام کا ذکر ہوتا ہے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سہل بن سعد ساعدی کا تذکرہ ضروری ہے، قبل اس کے کہ ہم اس صحابی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کریں۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ الاستیاب میں ہے۔ ان کا نام سہل بن سعد بن مالک ہے، انصاری ہیں اور قبیلہ سعد سے ان کا تعلق ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ان کی عمر 15 برس تھی۔ حجاج بن یوسف کے دور حکومت تک بقید حیات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 100 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ اصحاب رسول میں سے آخری صحابی تھے جو اس دنیا سے چل بسے۔ خود ان کا کہنا ہے اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تم میرے سوا اور کسی شخص سے نہیں سنو گے جو براہ راست کہے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ 88 ہجری میں رحلت فرمائی۔ اب شام کے بازار اور دربار میں رونما ہونے والے کچھ واقعات انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا کہ دمشق پہنچا۔ میں نے شہر کو دیکھا کہ اس کی نہریں پانی سے لبریز اور درخت میووں سے لدے تھنے تھے۔ شہر کے در و دیوار حریر و دیبا کے پردوں سے مزین تھے۔ مرد ناچ گا رہے ہیں، عورتیں دف اور طبل بجاتی گانا گاتی ادھر ادھر آ جا رہی ہیں۔ میں نے دل میں کہا شامیوں کی کوئی ایسی عید نہیں جسے ہم نہ جانتے ہوں۔ میں نے ایک ٹولی کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ شامیوں کی کوئی ایسی عید بھی ہے جس سے ہم بے خبر ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے میاں معلوم ہوتا ہے تم یا تو بادیہ نشین عرب ہو یا صحرائی باشندے۔ میں نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی سہل بن سعد ساعدی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے اے سہل
آیا آپ تعجب نہیں کرتے کہ نہ آسمان خون برساتا ہے اور نہ ہی زمین لوگوں کو نگلتی ہے؟ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا، ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے کہ اس قدر عذاب نازل نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا، وہ دیکھو، حسین بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر آ رہا ہے، جسے عراق سے تحفے کی صورت میں یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نے کہا، تعجب ہے، حسین کا سر لایا جا رہا ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، سر کو کس دروازے سے لایا جا رہا ہے؟ انہوں نے باب الساعات کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میں نے دیکھا یکے بعد دیگرے کئی جھنڈے نمودار ہونے لگے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نورانی اور خوبصورت سر ہے جو نوکے نیزہ پر سوار لایا جا رہا ہے، مگر یوں محسوس ہوا کہ وہ جیسے مسکرا رہا ہو۔ بتایا گیا کہ یہ سر حضرت ابوالفضل العباس بن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوار کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور اس پر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین بن علی کا سر مبارک ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکل و صورت ملتی جلتی تھی، گویا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر ہو۔ اس کے دبدبے، رعب اور شکوہ و عظمت کی تو کوئی حد نہیں تھی۔ نور کی شعاعیں سورج کو شرما رہی تھیں۔ ریش مبارک پر خضاب سے معلوم ہوتا تھا کہ پیری کے عالم میں اسے تن سے جدا کیا گیا۔ پیشانی کشادہ اور لبوں پر مسکراہٹ کے آثار، آنکھیں مشرق کی طرف کھلی ہوئی آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ ہوا ریش مبارک کو کبھی دائیں متحرک کرتی تو کبھی بائیں، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہو۔ اس سر کا نیزہ بردار عمرو بن منذر تھا۔ میں نے حضرت ام کلثوم کو دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے کے ذریعے اپنے چہرے کو ڈھانپنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر وہ کپڑا کفایت نہیں کرتا۔ پھر میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان پر اور ان کے اہل بیت پر سلام کیا، اپنا تعارف کرایا اور پوچھا کہ میرے لائق حکم ہو تو ارشاد فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر کر سکتے ہو تو میرے والد کے نیزہ بردار کو کچھ دو تاکہ وہ امام کے سر کو آگے لے جائے اور یہاں پر کھڑا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تماشائی اذیت دے رہے ہیں۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور 100 درہم اسے دیے کہ جلدی سے آگے بڑھ جائے اور خواتین سے دور جا کر رکے تاکہ وہ نامحرم کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ یہی صورتحال اسی طرح جاری رہی حتیٰ کہ سروں کو یزید کے پاس دربار میں پہنچا دیا گیا۔ سہل بن سعد کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر ایک تشت میں رکھ کر مجلس یزید میں لے آئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس وقت یزید تخت پر بیٹھا تھا، اس کے سر پر تاج تھا جو در اور یاقوت کے نگینوں سے مرصع تھا۔ اس کے اطراف میں قریش کے بہت سے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سر مبارک کو لانے والا جب اسے یزید کے پاس لے آیا تو آتے ہی یہ اشعار پڑھے، میرے اونٹ کو سیم و زر کے ساتھ بار کر دے، کیونکہ میں نے ایک باشکوہ بادشاہ کو قتل کیا ہے، ایسے بادشاہ کو نہ جس کی ماں جیسی کوئی ماں ہے اور نہ ہی باپ جیسا کوئی باپ ہے، اور نسب اور نسل کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس پر یزید نے کہا، اس سے پوچھا، اگر تو جانتا تھا کہ وہ اس قدر عظمت کا مالک ہے تو پھر اسے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا، انعام حاصل کرنے کے لیے۔ یزید نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قاتل کو کیوں قتل کیا گیا، اس بارے میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ قدرت کا انتقام تھا۔ جس ظالم نے انعام و اکرام کے لالچ میں شہزادہ کونین کو بے جرم و خود خطا شہید کیا اور جس ملعون کی خوشنودی کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا، تو اسے ایسے ہی انجام سے دوچار ہونا چاہیے تھا، خود اسی کے ہاتھوں قتل ہونا چاہیے تھا۔ خدا و رسول و انبیاء و اولیاء اور ملائکۃ اللہ کو ناراض کر کے جس کو خوش کیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یزید نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے جو اشعار پڑھے تھے
ان میں سے ایک تو امام شہید کی مدح و ثناء کا پہلو بھی موجود تھا، اور دوسرے علی و فاطمہ کی توصیف کی گئی تھی کہ بنی امیہ کی جن سے ازلی دشمنی تھی، انہیں بڑے دربار میں خیر الناس، سب لوگوں سے بہتر کے عنوان سے متعارف کرایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سر کو لانے والے نے یہ اشعار یزید کی بڑی بزم میں اور دربار کے سرکاری اجلاس میں پڑھے، جس سے یزید کے غصے میں شدت آ گئی۔ ایک تو اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، دوسرے حاضرین کے رد عمل کے خوف سے کہ مبادا حقائق سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے خلاف شورش برپا کر دیں، اور اس کی اس بد کرداری سے لوگوں کے دل میں نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ حاضرین محفل کو فریب دینے اور حقائق پر پردہ ڈالنے اور اشعار پڑھنے والے کو جھٹلانے کے لیے کہ حقائق وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، یعنی حسین علیہ السلام ان خوبیوں اور صفات کے مالک نہیں تھے، اسی لیے اس کا سر اڑا دیا گیا۔ جب حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علی بن حسین علیہ السلام کو دربار میں لایا جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت یہ اشعار بطور مرثیہ پڑھے: مجھے دمشق میں ایسی ذلت و خواری کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، گویا میں ان کے لیے زنجبار کا قیدی ہوں کہ جس کا کوئی یار و مددگار نہیں، حالانکہ میرے نانا رسول خدا ہیں اور میرے دادا امیر المومنین ہیں جو سب کے امیر ہیں۔ اے کاش کہ میں دمشق کا منہ نہ دیکھتا اور نہ یزید مجھے مختلف شہروں میں قیدی دیکھتا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے شہر میں ایک بالا خانے کو دیکھا کہ جس میں 5 عورتیں بیٹھی تھیں، جن کے ساتھ ایک کمر خمیدہ بوڑھی عورت بھی موجود تھی۔ جب امام مظلوم کا مقدس سر ان کے سامنے سے گزرا تو اس بوڑھی عورت نے پتھر اٹھا کر مظلوم کے سر پر دے مارا، جس سے تازہ خون جاری ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور اسے بد دعا دی: خداوندا اس عورت کو بھی برباد کر اور اس کے ساتھ ان دوسری عورتوں کو بھی، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا واسطہ۔ بعض روایت میں اس بد دعا کی نسبت حضرت ام کلثوم کی طرف دی گئی کہ بہن سے بھائی کے سر کی یہ کیفیت دیکھی نہ گئی اور بی بی نے درد بھرے لہجے میں انہیں بد دعا دی۔ ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا: علی ابن الحسین بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: تھوڑا صبر کرو، نماز کا وقت قریب آ لینے دو، اذان و اقامت کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ فتح کس کو ہوئی ہے۔